السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میرے رہنما، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 5۔ وہ ایک خوبصورت گھر تھا، لیکن لگتا تھا کہ اس کے رہنے والے برسوں پہلے اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ اس بات کی گواہی اس گھر میں پھیلی ویرانی اور خاموشی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ سالوں سے اس کی صفائی نہیں کی گئی، مکڑیوں نے جگہ جگہ جالے بنا رکھے تھے۔ وہ اکثر خوبصورت گھر اور خوبصورت لوگ ویران اور اجڑے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان میں بسنے والے لوگ سالوں پہلے انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ گھر کے باہر جو لان اور اس میں لگے پودے اب جھاڑیوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہونے والے دروازے کے قریب آیا، اور اب وہ دروازے کا تالا کھول رہا تھا۔ دروازہ ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ مسلسل بند رہنے کی وجہ سے گھر میں ایک عجیب سی بو پھیلی تھی۔ لاؤنج میں موجود ہر چیز پر جیسے گز گز مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی پھیلی تھی۔ پھر وہ ایک کمرے کے سامنے رکا، کمرے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پھر اس نے بتی جلائی، پورا کمرہ جیسے چاندنی میں نہا گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے میں موجود فرنیچر اور ہر چیز بہت مہنگی اور قیمتی نظر آ رہی تھی۔ کسی نے بہت محنت سے سجایا تھا اسے۔ پورا کمرہ تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے کی دیوار پر ایک بہت بڑی تصویر تھی۔ تصویر میں ایک مرد، عورت اور ان کے ساتھ ایک پیارا سا بچہ تھا۔ مرد اور عورت دونوں مسکرا رہے تھے۔ کتنا مکمل منظر تھا۔ وہ غور سے تصویر دیکھ رہا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ اب ان خوبصورت نیلی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، لیکن اس نے اپنے لب سختی سے بھینچ رکھے تھے، یوں جیسے ایسے نہ کرے گا تو چلانے لگے گا۔ پورے کمرے میں اس بچے کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، ہنستا مسکراتا معصوم سا بچہ۔ آپ جانتی ہیں میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ یہ مت سمجھیے گا کہ میں پیار کرتا ہوں آپ سے، آپ کی محبت مجھے یہاں کھینچ لاتی ہے۔ وہ سامنے فریم میں لگی تصویر میں جو عورت تھی اس سے مخاطب تھا۔ ہرگز نہیں۔ اب وہ نم آنکھوں سے استزائیہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ نفرت میں مجھے آپ سے شدید نفرت، وہ جیسے چلایا تھا، اور یہ نفرت اس کے چہرے اور لفظوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ اتنی شدید نفرت میں نے دنیا میں کسی سے نہیں کی، شاید اس دنیا میں کسی انسان نے دوسرے انسان سے ہی نہیں کی ہوگی جتنی میں آپ سے کرتا ہوں۔ اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات واضح تھے۔ اسی بات کی تصدیق کرنے میں روز یہاں آتا ہوں، یہ بتانے کہ کتنا زہر بھرا ہے میرے اندر آپ کے لیے۔ آپ کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی میں نے یتیموں کی سی زندگی گزاری ہے۔ صرف ایک عورت کو چھوڑ کر دنیا میں موجود ہر عورت ذات سے انتہا کی نفرت کرتا ہوں میں، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ اس کی آواز دکھ اور غصے کی شدت کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کر پاؤں گا میں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ کبھی معاف نہیں کروں گا میں آپ کو، وہ رو دیا تھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، سنا آپ نے، شدید نفرت۔ اب اس نے سنگار میز پر رکھی کانچ کی بوتلوں میں سے ایک اٹھائی اور زور سے سامنے لگی دیوار پر دے ماری۔ ایک چھناکے کی آواز سے کانچ ٹوٹا اور اس کے ٹکڑے پورے کمرے میں پھیل گئے۔ ایک زوردار آواز ابھری اور معدوم ہو گئی۔ نفرت کرتا ہوں میں آپ سے، نفرت، وہ چلا رہا تھا۔ پھر چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور پاگلوں کی طرح سیڑھیاں اترتا گھر سے باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ ایک متواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آپ یہاں؟ حرم کی آواز نادر کو دیکھ کر گلے میں ہی اٹک گئی۔ ہاں میں، وہ مسکراتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جائیں آپ یہاں سے، حرم نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا نازک سا دل کانپ اٹھا تھا۔ اسے نادر سے اس حرکت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ چلا جاؤں گا، ابھی تو یہ بتاؤ کہ منہ کیوں پھیر لیتی ہوں مجھے دیکھ کر؟ آخر کو ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، نادر خباثت سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو کبھی ہوگا بھی نہیں۔ کتنی نفرت تھی حرم کے لہجے میں اس کے لیے۔ ہوتا وہی ہے جو نادر آفاق چاہتا ہے، مجھ سے بچنا اتنا آسان نہیں۔ نادر کو جو چیز پسند آ جائے وہ اسے ہر قیمت پر چاہیے ہوتی ہے۔ تمہیں میرے ہی ہو کر رہنا ہے، سمجھ آئی؟ وہ زہریلی مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا۔ آپ جا رہے ہیں یہاں سے یا میں؟ حرم نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ کیا میں، ورنہ کیا کرو گی تم؟ نادر نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور حرم کے پاؤں تک کی جان نکل گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، حرم نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی نازک حالت پر نادر کا جناتی قہقہ بلند ہوا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ آخر کو تمہیں میرا ہی تو ہونا ہے، تو چھونے میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی تمہیں دیکھ کر نہیں رہا جاتا۔ نادر نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے گال کو چھوا، اور بس حرم کی برداشت کی حد ہو گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا، چٹاک کی آواز گونجی اور دوسرے ہی پل ایک زوردار تھپڑ نادر کے منہ پر پڑا۔ خبردار، جو مجھے چھونے کی ہمت بھی کی۔ نہ جانے اس نازک سی لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ تم گھٹیا لڑکی،
وہ مارنے کے لیے آگے ہی بڑھا کہ کچن کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ حرم نے آگے بڑھ کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ حرم نے نادر کو دیکھتے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نادر بھی شزا کو دیکھ کر رک گیا تھا اور شزا تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے حرم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نادر کو تھپڑ پڑنے کی آواز یقیناً سن چکی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، بہت جلد تم میری غلام ہوگی، یاد رکھنا، ایک ایک حساب لوں گا، نادر نے غصے سے پھنکارتے کہا اور تنفن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ حرم، شزا مری مری آواز سے کہتی اندر آئی۔ تو یہ وجہ تھی جو حرم نادر کو اتنا ناپسند کرتی ہے۔ وہ اب سمجھی تھی اور حرم کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ حرم، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ نادر بھائی، شزا کچھ کہہ رہی تھی جبکہ حرم اسے تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ حرم جواب دو، شزا بول رہی تھی جبکہ حرم تو بترا چکی تھی۔ شزا نے اسے کاندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ کیا مجھے رونا چاہیے؟ حرم نے شزا سے سوال کیا۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ حرم، شزا نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ غصے، درد اور اذیت کی شدت سے حرم کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ شزا سے ان آنکھوں کو دیکھا نہ گیا، کتنا درد تھا ان میں۔ حرم، وہ شزا نے ابھی کچھ کہنا تھا کہ حرم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باہر بارش متواتر سے ہو رہی تھی اور اندر وہ رو رہی تھی۔ اب کی بار ہواؤں کو بھی وقت کی ستم ظریفی پر رونا آیا تھا۔ ہواؤں نے بھیگی پلکیں اٹھا کر تقدیر کی طرف دیکھا، اور تقدیر تو ہمیشہ مسکراتی ہے۔ ابھی بھی اس نے ایک اطمینان کی نظر ہواؤں اور وقت پر ڈالی۔ دل جیسے کہہ رہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو آگے چلتے ہیں، اور پھر وقت کی کتاب کا ایک پنہ اور آگے پلٹ دیا گیا۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ عالیہ پکارتی کمرے میں داخل ہوئی اور زیبا بیگم نے جو تصویر کو پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے سامنے لیے بیٹھی تھی، ہڑبڑا کر آنسو صاف کیے اور تصویر کو تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ ماما سوئی نہیں آپ؟ مجھے لگا شاید سو گئی ہوں گی۔ عالیہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا بیٹا گھر نہیں ہے، بھلا مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ زیبا بیگم نے مسکراتے جواب دیا۔ ارے ہاں، یہی بتانے آئی تھی میں آپ کو کہ فرحات بھائی آ گئے ہیں، عالیہ نے مسکراتے کہا جبکہ زیبا بیگم اس تصویر میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ فرحات کے آنے کا بھی علم نہ ہوا انہیں۔ چلو اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا اتنے لمبے سفر سے سلامتی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ تم چلو میں آتی ہوں 5 منٹ میں، زیبا بیگم نے عالیہ سے کہا۔ کیا ہوا ہے ماما؟ آپ کچھ پریشان سی ہیں؟ عالیہ نے ان کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں میری جان، میں بھلا کیوں پریشان ہوں گی، بس ذرا سی تھک گئی ہوں، انہوں نے پیار سے بچکارتے جواب دیا۔ کالج کی پرنسپل ہونا کون سی آسان بات ہے، اور آپ ویسے بھی بہت زیادہ ہی کام کرتی ہیں، ذرا خیال نہیں رکھتی اپنا، عالیہ نے منہ پھلاتے شکوہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں عالی بیٹا، دیکھو میری طرف، انہوں نے عالیہ کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ پاپا کو یاد کر رہی تھی نا آپ؟ عالیہ نے بے اختیار پوچھا۔ زیبا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ماما پاپا کے جانے کے بعد آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، آپ خوش رہا کریں، عالیہ نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی جبکہ آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ واہ میری بیٹی تو بڑی سمجھدار ہو گئی ہے، زیبا بیگم نے اس کے چہرے پر پیار کیا۔ چلو اب شاباش، جلدی سے جاؤ اپنے بھائی کو کھانے کا پوچھو، بھوک لگی ہوگی اسے، میں بھی آ رہی ہوں، اور نتاشا کو مت اٹھا دینا، سارے دن کی تھکی ہوتی ہے وہ، انہوں نے تاکید کی۔ ماما میں جانتی ہوں، میں نتاشا بھابھی کو بالکل بھی نہیں اٹھاؤں گی، اپنے بھائی کے لیے اتنا تو میں خود کر سکتی ہوں، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ عالیہ کے جانے کے بعد زیبا بیگم نے تصویر کو تکیے کے نیچے سے نکالا اور پھر اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میرے بچے، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نادر اتنی جلدی بنا کچھ بتائے کیسے چلا گیا۔ ثانیہ آپی کو اپنے بھائی کی فکر ہو رہی تھی اور حرم کا سوئی ہوئی گڑیا پر کمبل اڑاتا ہاتھ لرز اٹھا تھا۔ کچھ پل ہی آتے تھے اب اس کی زندگی میں خوشی کے، کچھ ہی پل ہوتے تھے جن میں وہ دل سے مسکراتی تھی، اور پھر انہی چند پلوں میں اتنی بری نظر لگتی کہ وہ اگلے کئی دنوں تک ہنسنا بھول جاتی۔ وہ آپی، شزا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ حرم نے اس کی طرف چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اتنی اچھی کزن کو اپنے آوارہ بھائی کی وجہ سے ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ آپی، میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پوچھا نہیں کیوں جا رہے ہیں اتنی جلدی، شزا نے سمجھتے ہوئے بات بدل دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سب سو جاؤ، کافی وقت ہو چکا ہے، حرم نے سب کو کہا۔ ثنا پہلے ہی سو چکی تھی، ثانیہ آپی بھی سونے لیٹ گئیں۔ بارش کافی دیر پہلے رک گئی تھی لیکن آسمان پر ہنوز بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں دوسرے روم میں سو جاتی ہوں، حرین بھی ادھر ہی میرے ساتھ سوئے گی، وہ ابھی تو پڑھ رہی ہے، آپ لوگ ادھر آرام سے سو جائیں، شزا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شزا بتی بجھا دینا اور دروازہ بھی بند کر دینا، حرم نے کمبل اوپر لیتے ہوئے کہا۔ وہ سونے لگی تھی، کیا وہ واقعی سونے لگی تھی؟ کیا آج کے واقعے کے بعد سکون کی نیند آ سکتی تھی اسے؟
ارے میرے رہنما ذرا سنو تو، دیکھو تو وہ سونے نہیں رونے والی ہے۔ اور اس رات اگر کوئی خوش تھا تو وہ حورین تھی، بس پچھلے 1 گھنٹے سے وہ چیٹنگ پر مصروف تھی۔ ایک بڑی خوبصورت اور دلکش سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ قسم سے مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ تم اتنی پیاری بھی ہو سکتی ہو، حورین تم بالکل اپنے نام کی طرح ہو۔ وہ سامنے اسکرین پر جگمگاتے لفظوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہاں جی، آپ کو کیسے پتا ہوگا مسٹر اسد آفاق؟ آپ نے تو کبھی ہمارے گھر کا رخ ہی نہیں کیا، کبھی دیکھا ہی نہیں ہمیں، آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ حورین نے ٹائپ کیا اور میسج سینڈ کر دیا۔ ارے نہیں یار، ایسی بات نہیں، 3 سال پہلے دیکھا تھا، تب تم چھوٹی تھی، لیکن اتنی پیاری ہو جاؤ گی اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ کچھ دیر بعد جوابی میسج موصول ہوا تھا۔ مسکراہٹ مسلسل چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ قسم سے جب تمہیں اس دن دوپہر کو دیکھا تھا نا، جب میں نے غلطی سے تمہیں شہرین سمجھ کر تمہاری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اس وقت تم ڈری سہمی سیدھا میرے دل میں اتر گئی تھی، اور اب اس دل کے اندر موجود ہو۔ وہ لفظوں سے جادو کر رہا تھا۔ حورین سے اب کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ شرم و حیا کی لالی اس کے چہرے پر پھیل کر اسے اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ اچھا اب سو جاؤ، کافی ٹائم ہو چکا ہے، صبح آپ نے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ اس بات پر اسد کا کہکہ بلند ہوا۔ گھبرا گئی ہو میری باتوں سے یا جان چھڑا رہی ہو مجھ سے؟ وہ جیسے اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ نہیں وہ میں، ارے جان اسد، نیند کسے آتی ہے؟ اب تمہیں دیکھنے کے بعد میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب کب مجھے چھٹیاں ہوں گی اور کب میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ اور حورین اس کے جذبوں کی شدت پر لال گلابی ہو رہی تھی۔ ایک اور محبت کا آغاز ہوا۔ کیا تمام محبتوں کا انجام اچھا ہوتا ہے؟ اور کیا ایسی تمام محبتیں حلال ہوتی ہیں؟ رات کی سیاہی بڑھ رہی تھی، اندھیرا بڑھ رہا تھا، اور صحیح تو کہا تھا حرم نے کہ اندھیرا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ پورا دن سفر میں گزارنے کے بعد اب سکون سے سویا ہوا تھا۔ نیند اتنی شدید تھی کہ اس نے زیبا بیگم سے بھی ٹھیک سے بات نہ کی، بس تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد سونے لیٹ گیا۔ کیا اسے سکون سے سونا چاہیے تھا، جبکہ کوئی اور تکلیف میں تھا؟ اچانک سسکیوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کوئی رو رہا تھا، اور پھر ایک آخری سسکی کے ساتھ ایک چیخ ابھری تھی۔ حرم! وہ خود چلاتا نیند سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، فرحاد کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے قریب میز پر رکھا لیمپ جلا دیا۔ کمال ہے، نیند میں بھی اس کے منہ سے حرم ہی نکلا تھا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ جو لڑکی اسے نظر آتی ہے وہ حرم ہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اب وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کیا مجھے اسے کال کرنی چاہیے؟ اس نے موبائل اٹھاتے سوچا، لیکن کیا کہوں گا میں اس سے؟ فرحاد نے موبائل واپس رکھ دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ آخر کیوں حرم، کیوں روتی ہو تم؟ وہ اب اسے تصور میں مخاطب تھا۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے، لیکن کیا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی اس کا دماغ الجھ رہا تھا۔ اور پھر کچھ رشتے ایسے تو ہوتے ہی ہیں جن میں رابطہ نہ بھی ہو تو دوسرے کے درد کو محسوس کیا جاتا ہے۔ کیا اسے بھی محبت کہتے ہیں؟ ہواؤں نے تقدیر سے پوچھا۔ نہیں، یہ محبت سے بھی اوپر کی باتیں ہیں۔ جواب وقت کی طرف سے آیا، اور پھر تقدیر نے فرحاد کو مسکرا کر دیکھا۔ ایک بار پھر اس نے وقت کے کچھ پنے آگے کی طرف پلٹ دیے تھے۔ دن تھے کہ پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ ثانی آپی واپس جا چکی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد سب کچھ معمول پر آ گیا۔ سردیوں کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں۔ شیرزا اور حورین نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا۔ ایسی ایک صبح تھی جب شیرزا اور حورین کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ حورین اتنے شوخ رنگ کے اسکارف مت لے کر جایا کرو کالج، حرم نے حورین کی تیاری دیکھتے کہا۔ وہ گلابی اور جامنی رنگوں کے امتزاج کا اسکارف استری کر رہی تھی۔ آج کل ویسے بھی وہ آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ نئے اور پہلے پیار کا خمار ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ کوئی مجھے کھا جائے گا کیا؟ حورین نے غصے سے پوچھا۔ اسے حرم کی روک ٹوک بالکل پسند نہیں تھی۔ نہیں، مگر شوخ رنگ لڑکوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، حرم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ او یار پلیز اپنے کام سے کام رکھا کرو، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ مجھے اچھے سے پتا ہے، تمہیں نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حورین نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ صاف ظاہر تھا اسے حرم کی مداخلت بالکل پسند نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، کرو جو کرنا ہے، حرم کو بھی غصہ آ گیا اور بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی۔ فرحاد آغا اس وقت ہسپتال میں تھا۔ سب کچھ نارمل ہو رہا تھا، لیکن اس کا ذہن ابھی بھی حرم میں الجھا تھا۔ لنچ ٹائم کی بریک تھی۔ وہ اکیلا بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا مجھے اسے بتانا چاہیے کہ کتنا پریشان کیا ہے اس کے خیال نے مجھے؟ پھر اس نے موبائل سے اس کا نمبر نکالا اور نہ چاہتے بھی کال ملا دی۔ بیل جا رہی تھی پر کسی نے ریسیو نہ کیا۔ ایک بار اور کرنی چاہیے مجھے، اس نے خود سے پوچھا۔ حرم جو ثنا کے ساتھ مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس اجنبی نمبر سے کال دیکھ کر جھنجھلائی۔ اس نے کال دوبارہ کاٹی۔ اتنے اچھے کارٹون لگے ہیں میرے، پتہ نہیں کون بدتمیز کال کیے جا رہا ہے، وہ بڑبڑائی۔ حرم کو اینیمیٹڈ موویز اور کارٹونز بہت پسند تھے، انہیں دیکھتے وہ سب کچھ بھول جاتی۔
اپنی تمام پریشانیاں جادوئی دنیا میں ختم ہوتی محسوس ہوتی۔ اسے لگتا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی شہزادہ آئے گا اور پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ بیل پھر ہوئی۔ اب کی بار اس نے غصے سے فون اٹھا لیا۔ جی کیا مسئلہ ہے آپ کو اور کون ہے آپ؟ رم نے غصے سے پوچھا۔ فرحاد تو اس کے اس طرح بولنے پر ہی اچھل پڑا۔ بھلا یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ السلام علیکم، میں فرحاد آغا بات کر رہا ہوں، وہ شائستہ سے انداز میں بتا رہا تھا، اور خرم کے ذہن میں گھنٹی بجی۔ فون کو کان سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کیا، نمبر کو غور سے دیکھا۔ او خدایا، یہ تو سچ میں اسی کا نمبر ہے۔ وعلیکم السلام، خرم نے شرمندہ سے لہجے میں جواب دیا، لیکن فرحاد آغا کا فون کرنا اسے سمجھ نہ آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ 2 سوال کیے گئے تھے۔ خرم تو حیرت سے ساکت رہ گئی۔ نہیں، ہم بات نہیں کر سکتے۔ اب کی بار وہ تھوڑا غصے سے بولی، اپنی حیرت پر جلدی قابو پا لیا۔ لیکن کیوں نہیں کر سکتے؟ فرحاد آغا نے بھی الٹا سوال کیا۔ اسے حرم کا انکار کرنا سمجھ نہیں آیا تھا۔ وجہ بتائیں بات کرنے کی۔ وہ بھی تو حرم نور تھی۔ سرد و جامد سا لہجہ۔ کیا بات کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ لیکن بات کرنے کے لیے کسی رشتے کا ہونا بہت ضروری ہے، حرم نے جواب دیا۔ فرحاد خاموش ہو گیا، پھر اس نے کچھ پل بعد پوچھا، کس قسم کا رشتہ؟ حرم نے ایک بار پھر فون کو کان سے ہٹا کر اچنبے سے دیکھا۔ کیا یہ شخص واقعی ڈاکٹر ہے؟ اس نے سوچا اور پھر پوچھ بھی لیا، کیا واقعی ڈاکٹر ہیں؟ کیوں، آپ کو میں ڈاکٹر نہیں لگتا کیا؟ فرحاد نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے حرم کے سوال پر ہنسی آئی۔ میرا مطلب ہے ڈاکٹر تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں، حرم نے جواب دیا، اور وہ واقعی ڈاکٹر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا۔ حرم کو تو وہ کسی سلطنت کا شہزادہ ہی لگا تھا جسے غلطی سے ڈاکٹر بنا دیا گیا ہو۔ یہ الگ بات، یہ بات وہ اسے کہہ نہ سکی، اور حرم کا جواب سن کر فرحاد آغا کے نابی لب خوبصورت مسکان میں ڈھل گئی۔ تو آپ کو میرے ڈاکٹر ہونے پر یا سمجھدار اور ذہین ہونے پر شک ہے؟ اس کے لہجے میں شرارت جھلک رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حرم محسوس کر چکی تھی اس کی مسکراہٹ سوچ کر وہ پل بھر کو پتھر کا ہوئی تھی۔ کوئی اتنا پیارا بھی ہنستا ہے کیا؟ کوئی عام انسانوں سے یوں ہنستا دیکھ لے تو پاگل نہ ہو جائے؟ حرم بس سوچتی رہ گئی۔ ویسے آپ نے میری فائل تو چیک کی ہوگی، ثبوت تھا اس میں میرے ڈاکٹر ہونے کا؟ لبوں پر ابھی بھی شرارت رقصاں تھی۔ نہیں، میں دوسروں کی چیزیں چیک نہیں کرتی۔ حرم اچانک کسی خواب سے باہر نکلی۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوا۔ جو چیز میری نہیں ہوتی مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب کی بار حرم کا لہجہ سخت ہوا۔ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پھر اس نے یہ بات کہتے ہی کال کاٹ دی اور فرحاد موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی انسان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ جو بات میں نے کرنی تھی وہ تو کی ہی نہیں۔ فرحاد نے سوچتے خود کو ڈپٹا اور دوبارہ نمبر ملایا، مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ عجیب لڑکی ہے۔ لڑکیاں اس بات کے لیے مرتی تھیں کہ فرحاد آغا انہیں ایک نظر بھر کر ہی دیکھ لے، اور ایک یہ تھی کہ جو بات کرنا تو دور سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی ڈاکٹروں والی کہی گئی بات پر مسکراہٹ ایک بار پھر چہرے کو چھو گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب ڈاکٹر منیشا اندر آئی۔ فرحاد کو موبائل پکڑے مسکراتے دیکھا۔ اسے یقین نہ ہوا کہ ڈاکٹر فرحاد آغا ہنستے بھی ہیں۔ اس مسکراہٹ پر وہ پتھر کی ہو گئی، لیکن ایک دم اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ کیا بات ہے، اکیلے بات کر کے اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ منیشا نے آگے آتے پوچھا، اور منیشا کو دیکھ کر فرحاد کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ عجیب الجھن سی ہوتی تھی اس لڑکی سے فرحاد کو۔ الجھن تو اسے سبھی لڑکیوں سے ہوتی تھی، مگر سب اپنی حد میں رہتی تھی۔ ایک وہی پاگل تھی۔ کیوں، مسکرانا منع ہے کیا؟ فرحاد نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، لیکن فون کو دیکھ کر مسکرانا خطرے والی بات ہے، منیشا کچھ کھوجتے ہوئے پوچھنے لگی۔ او کم آن مس منیشا، ایسی فضول باتیں کرنے اور سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ڈاکٹرز ہیں ہمیں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، وہ آرام سے کہتا ڈاکٹر منیشا کی طبیعت صاف کر چکا تھا۔ کچھ بھی ہو کچھ نہ ہو تو گڑبڑ، کچھ ہو اور کچھ نہ بھی ہو تو گڑبڑ، مجھے نظر رکھنی ہوگی۔ وہ خاموشی سے سوچ رہی تھی۔ آنی کچن میں رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھیں، جبکہ لاؤنج میں رکھا فون کب کا بج رہا تھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ بالآخر وہ کچن سے باہر آئیں، فون اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی غصے سے بھری آواز ابھری۔ آنی، زی کہاں ہے؟ ریم غصے سے پوچھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے رومان؟ ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ آنی نے ان کی پرورش بہت اچھے انداز سے کی تھی۔ انہیں غصہ آتا تھا جب رومان یا زی میں سے کوئی ایسی حرکت یا بدتمیزی کرتا۔ سوری آنی، زی کہاں ہے؟ لیکن میں کب سے اس کا نمبر ملا رہا ہوں، لیکن بن جا رہا ہے۔ وہ اب اپنے غصے پر قابو پا چکا تھا، کافی حد تک۔ وہ تو گھر نہیں ہے، آنی نے سکون سے بتایا۔ واٹ، گھر نہیں؟
آنی میری اتنی اہم میٹنگ ہے ابھی کچھ دیر بعد، اور جو فائل مجھے چاہیے وہ زی کے پاس ہے، اب پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ حد ہے لاپرواہی کی۔ غصہ ایک بار پھر اس پر غالب آ گیا تھا۔ وہ آتی ہی ہوگی، جیسے ہی گھر آئے گی میں اسے بھیج دوں گی، لیکن یہ کون سا وقت ہے میٹنگ کا؟ گھر آنا چاہیے تمہیں اس وقت۔ بتایا تو تھا آنی بہت اہم ہے۔ اچھا میں خود گھر آتا ہوں۔ وہ مہارانی تو پتہ نہیں کہاں سڑکیں ناپتی پھر رہی ہوں گی، ریم نے کہا اور کال بند کر دی، جبکہ آنی گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ شدید دھند پڑنے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے رات کے 2 بج رہے ہوں۔ جنوری میں اسلام آباد میں تو کیا ہر جگہ سردی بڑھ جاتی تھی۔ ہسپتال سے واپس آ رہا تھا کہ ساتھ والی سیٹ پر رکھا اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ فرحاد ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے سوچا بعد میں اٹھائے گا، لیکن نہ جانے فون کرنے والے کو کیا جلدی تھی۔ بہرحال فرحاد نے فون اٹھایا اور اسپیکر پر ڈال دیا۔ حمزہ کی کال تھی۔ السلام علیکم ثانیہ آپی، موبائل سے آواز ابھری تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو حرم؟ ابھی وہ کچھ بولا بھی نہیں تھا کہ موبائل کے اندر سے آتی آوازوں پر حیران ہوا اور پھر ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، آیا یہ واقعی میرا ہی ہے؟ ہاں، موبائل تو اس کا ہی تھا اور کال کرنے والا حمزہ تھا، لیکن پھر یہ کیا تھا؟ میں ٹھیک نہیں ہوں آپی، حرم کی بھرائی آواز سنائی دی۔ فرحاد کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ریکارڈنگ چل رہی ہو۔ کیوں؟ کیا ہوا حرم؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ثانیہ آپی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ آپی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پلیز میری مدد کریں، آپ نادر کو اور باقی سب کو بھی سمجھا دیں۔ حرم جو نادر کا تھپڑ کھا کر جانا اور اس کے بعد خاموش ہونے پر حیران تھی۔ کبھی کبھی اس ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔ آخر کو نادر یوں چپ بیٹھنے والا نہیں تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کیا ہوا ہے حرم؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ فرحاد بھی سڑک سے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اب ایک سائڈ پر کھڑی کر چکا تھا اور دم سادے فون سن رہا تھا۔ آج صبح طائی امی کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے مہینے کے شروع میں شادی کرنا چاہتی ہیں، میری اور نادر کی۔ پلیز آپی مجھے نہیں کرنی شادی، آپ سب کو سمجھائیں پلیز۔ حرم رو رہی تھی اور فرحاد کو لگ رہا تھا کوئی اس کے دل کو نکال کر اس کے سامنے آری سے کاٹ رہا ہو۔ حرم کی شادی، وہ بھی زبردستی۔ اچھا رو مت حرم، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں کرتی ہوں بات نادر سے۔ ثانیہ آپی اسے تسلی دے رہی تھی، جبکہ حرم جانتی تھی نادر پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ یہ سب نادر نے کیا ہے، آپ جانتی ہیں نا مجھے اپنا ماسٹرز مکمل کرنا ہے، جو نادر مجھے کبھی بھی نہیں کرنے دے گا۔ آپی جیسی امی نے زندگی گزاری ہے رو رو کر، اور جیسے میں تڑپتی آئی ہوں آج تک، میں اپنی باقی کی زندگی بھی ایسے نہیں گزارنا چاہتی۔ آپی میں سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ اچھا رونا تو بند کرو، میں سب جانتی ہوں، میں کرتی ہوں کچھ، ثانیہ آپی نے اسے یقین دلایا تھا۔ حرم رو رہی تھی، ایک بار پھر وہ تکلیف میں تھی۔ فرحاد سے آگے کچھ بھی نہ سنا گیا۔ اس نے فون بند کر دیا اور گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کا دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ اور پھر اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ کل ہسپتال میں حمزہ آیا تھا، اس نے موبائل لیا تھا فرحاد کا۔ حمزہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا اور ایسے کام کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ کسی بھی نمبر کو ٹریس کر سکتا تھا، اس نمبر پر آنے والی کال کو سن سکتا تھا۔ وہ ایک طرح سے ہیکر تھا۔ تو مطلب حمزہ نے کیا یہ سب؟ وہ ایک ڈاکٹر کا ذہن تھا اور اب وہ سمجھ رہا تھا۔ لیکن اس کو کیسے پتا کہ میں حرم سے بات کرنا چاہتا ہوں یا اس کی خبر رکھنا چاہتا ہوں؟ فرحاد الجھا۔ او شٹ، مطلب اس نے میرے موبائل کو بھی ہیک کیا ہوا ہے۔ حمزہ تو کیا چیز ہے یار۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن اسے زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ وقت حمزہ کے ساتھ مل کر اپنی چال چل گیا تھا۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی کا رخ حمزہ کے گھر کی طرف تھا۔ پتہ نہیں وہ جا کر حمزہ کو گھونسا مارنے والا تھا یا پھر اس کا شکریہ ادا کرنے والا تھا، یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ حرم رو رہی تھی، اس کے دماغ میں تو بس یہی بات گھوم رہی تھی۔ اب اسے کچھ کرنا تھا، لیکن کیا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ حمزہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اپنی یونیورسٹی کا پروجیکٹ تیار کر رہا تھا جب اسے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس آیا۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو اسے سیاہ کرولا گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتی نظر آئی۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ ہائے، یہ اتنی جلدی ٹپک گیا، مجھے تو لگا صبح تک آئے گا۔ حمزہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ حمزہ اب تیری خیر نہیں، کچھ سوچ حمزہ، کہاں چھپنا ہے؟ حمزہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے یہ کام کر تو لیا، لیکن اب ڈر رہا تھا۔ فرحاد کے غصے سے وہ واقف تھا۔ فرحاد نے گیٹ کے اندر داخل ہو کر گاڑی روکی۔ چوکیدار بھاگ کر فرحاد کی گاڑی کی طرف آیا۔ سب اس کی گاڑی کو پہچانتے تھے۔ حمزہ گھر پر ہے؟ فرحاد نے گاڑی سے نکلتے پوچھا۔
جی صاحب، حمزہ گھر پر ہی ہیں، چوکیدار نے جواب دیا۔ اوکے، فرحاد کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس کا دماغ بری طرح گھما ہوا تھا۔ لاؤنج میں اسے دادو مل گئی تھی جو ٹی وی پر کوئی اسلامی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم دادو۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، آج کیسے ہماری یاد آ گئی ڈاکٹر صاحب کو؟ دادو اب شکوہ کر رہی تھی۔ بس دادو، تھوڑا مصروف رہتا ہوں۔ وہ ان کے پاس بیٹھ چکا تھا لیکن اس کا دماغ حمزہ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے، ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ دادو دعائیں دے رہی تھیں اور فرحاد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ آئی تھی۔ بزرگ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، صرف سلام کے بدلے میں لاکھوں دعائیں دے دیتے ہیں۔ دادو، حمزہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، فرحاد نے بلاخر پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، پڑھائی کر رہا ہے، دادو نے جواب دیا۔ مجھے پتا ہے وہ کون سی پڑھائیاں کرتا ہے، آج میں کرواتا ہوں اسے پڑھائی، فرحاد سوچتے ہوئے اٹھا۔ مجھے بھوک لگ گئی ہے دادو، اب کھانا لگوائیں، میں حمزہ سے مل کر آتا ہوں، فرحاد کہتے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ دھاڑ سے حمزہ کے کمرے کا دروازہ کھلا لیکن خالی کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ حمزہ کہاں ہو؟ حمزہ باہر نکلو، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے، فرحاد آواز دے رہا تھا۔ حمزہ کا تو آج شام انتقال ہو چکا ہے۔ حمزہ جانتا تھا کہ اب وہ بچ نہیں سکتا، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آواز کمرے کے باہر سے آئی تھی۔ فرحاد نے کمرے کے باہر آ کر دیکھا، حمزہ معصوم سا منہ بنائے سیڑھیوں پر لگی ریلنگ پر بیٹھا تھا۔ تمہیں آج میں چھوڑوں گا نہیں، فرحاد غصے سے مٹیاں بھیجتا آگے بڑھا لیکن حمزہ نے ریلنگ کو پکڑے ہوئے ہاتھ چھوڑے اور پھسلتا لاؤنج میں جا پہنچا۔ وہ فرحاد بھائی، آج حمزہ نے اپنے آپ کو بچانا تھا اور آج وہ فرحاد کے ساتھ بھائی لگا رہا تھا۔ دادو کچن میں تھیں، اس نے حمزہ کی یہ بندروں والی حرکت نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتی تو لعنت کے ساتھ ساتھ اپنے جوتے کی زیارت بھی کرواتی اسے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دوسروں کے موبائل اور نمبرز ہیک کرتے ہوئے کسی کی ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے، فرحاد کہتے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا جبکہ حمزہ لاؤنج میں رکھے صوفوں کے گول گول چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ میں نے تو آپ کے فائدے کے لیے ہی کیا، مجھے غلط مت سمجھیں، حمزہ نے صفائی دی تھی۔ دادو نے کچن سے لاؤنج کا منظر دیکھا۔ لو جی، لگتا ہے حمزہ کے بچے نے پھر کوئی نیا گل کھلا دیا، وہ بڑبڑائی تھی۔ تبھی حمزہ کے موبائل پر بیل ہوئی۔ دیکھنے دو فرحاد، میرا موبائل بج رہا ہے، کیا پتا حرم نور کی کال ہو، حمزہ نے شرارت سے کہا اور فرحاد واقعی رک گیا۔ لیکن جب تک حمزہ اس نے موبائل دیکھا کال بند ہو چکی تھی یا غالباً حرم نے کاٹ دی تھی۔ جلدی میرے ساتھ چلو، حمزہ موبائل تھامے اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور پھر اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے اپنے موبائل کو وہاں لگے کمپیوٹر سسٹم میں فٹ کیا۔ فرحاد اس کے پیچھے آیا۔ حمزہ نے اس کو بیٹھتے ہوئے دیکھا اور خود بھی ریلیکس ہو کر صوفے پر لیٹ گیا، لیکن فرحاد سے فاصلے پر۔ کیا پتا، بم تو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے نا۔ کیسے کیا تم نے یہ سب؟ فرحاد نے پوچھا۔ یہ سب ایچ ڈی کا کمال ہے، حمزہ نے خود اپنی تعریف کی۔ اور یہ ایچ ڈی کون ہے؟ ارے آپ ایچ ڈی کو نہیں جانتے؟ حمزہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ فرحاد نے غصے سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ وہ ایچ ڈی مطلب حمزہ داؤد، یعنی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، حمزہ نے ایک ادائی بے نیازی سے کہا۔ تبھی کمپیوٹر سسٹم پر ٹوں ٹوں کی آواز ابھری، بیل مسلسل ہو رہی تھی، حرم کال کاٹ رہی تھی اور کوئی شخص مسلسل کال کر رہا تھا۔ بالآخر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ حمزہ فٹافٹ اپنی جگہ سے اٹھا اور ہیڈ فون اٹھا کر کانوں سے لگائے۔ فرحاد اس کے بعد آیا تھا اور میز پر رکھا دوسرا ہیڈ فون اٹھا کر اپنے کان پر لگا لیا۔ ہا ہا ہا، فون ریسیو کرتے ہی کہکے کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا حرم میڈم، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تم؟ ڈر گئی ہو؟ فون کرنے والا خباثت سے ہنس رہا تھا۔ بہت جلد تم میرے قدموں میں ہوگی، میں نے چاہا تھا کہ تمہیں پیار سے رکھوں گا لیکن لگتا ہے تمہیں عزت راس نہیں، ایک ایک حساب لوں گا، تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی تو میرا نام بھی نادر نہیں۔ کہنے والا غصے سے پھنکار رہا تھا جبکہ حرم اس کی تو سانس کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ نادر اور بھی بہت کچھ بک رہا تھا، حمزہ اور فرحاد دم سادے سن رہے تھے۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، جس نے اب تک مجھے تم جیسے گھٹیا انسان سے بچایا ہے، آگے بھی کوئی نہ کوئی سبب ڈھونڈ ہی رکھا ہوگا۔ آخر حرم نے بھی کوئی جواب دے ہی دیا۔ تمہیں بچانے والا کوئی نہیں آنے والا، کیونکہ اب نادر آفاق تمہاری تقدیر لکھنے جا رہا ہے۔ نادر ہنس رہا تھا اور حرم نے کال کاٹ دی۔ فرحاد کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی حرم کا نمبر ملایا لیکن نمبر بند تھا۔ دیکھا، میری یہ حرکت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، حمزہ نے کہا۔ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اب کی بار حمزہ بھی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ فرحاد، حمزہ آ جاؤ، کھانا کھا لو، دادو کی زوردار آواز ابھری۔ اس عمر میں بھی وہ کافی صحت مند اور توانا تھی۔ فرحاد کی تو ہو کے غائب ہو چکی تھی، پریشانی نے اس کے وجیح چہرے کو پوری طرح سے گھیر لیا تھا۔ آ جاؤ فرحاد، کھانا کھاتے ہیں، حمزہ نے اسے دیکھتے کہا۔
مجھے بھوک نہیں ہے حمزہ، تم کھاؤ۔ دادوں کا پتہ ہے نا، یار تھوڑا سا کھا لو، پھر انشاءاللہ آج ہی اس مسئلے کا حل بھی نکالتے ہیں۔ حمزہ نے اسے تسلی دی۔ فرحاد بھی کچھ سوچتے اٹھ گیا تھا۔ اگلی صبح آغا ہاؤس میں فرحاد علی آغا نے ایک دھماکہ کیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سب فرحاد کو دیکھتے رہ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے، زیبا بیگم، آغا جی، سجاد بھائی، نتاشا بھابی، عالیہ اور سجاد بھائی کے دونوں بچے۔ جب فرحاد نے سوچا کہ یہی سب وقت ہے، مجھے بول دینا چاہیے، مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فرحاد نے پوری سنجیدگی سے کہا، جی کہو برخوردار، اب کسی ضروری کام سے اور کہاں جانا ہے آپ نے؟ یہ پھر بیرون ملک جانا چاہتے ہو یا اسپیشلائزیشن کے لیے؟ آغا جی کے ذہن میں جو باتیں آئیں انہوں نے پوچھ لیں، کیونکہ فرحاد کے اہم کام اکثر یہی ہوتے تھے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آرام سے کہا گیا۔ عالیہ کو تو اچھا ہی لگ گیا، سب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نتاشا بھابی کو لگا جیسے مذاق کر رہا ہو، لیکن اس چہرے پر کوئی شرارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ ایسے مذاق کہاں کرتا تھا۔ سچ بھائی؟ عالیہ نے خوش ہوتے پوچھا۔ آر یو سیریس فرحاد؟ زیبا بیگم نے بھی حیران ہوتے پوچھا۔ یس مام، 100%۔ فرحاد نے ہلکا سا مسکراتے کہا تاکہ گھر والوں کو یقین آ جائے اس کی بات پر۔ بہت اچھی بات ہے نواب صاحب، شکر ہے آپ نے اپنے بارے میں بھی سوچا، آغا جی نے مسکراتے کہا۔ اس کا مطلب ہم آج سے ہی لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں؟ نتاشا بھابی بھی خوشی سے بول رہی تھی۔ کمال کی لڑکی ڈھونڈیں گے ہم آپ کے لیے فرحاد بھائی، عالیہ نے کہا۔ لڑکی میں پسند کر چکا ہوں۔ ایک اور دھماکہ ہوا۔ اصل دھماکہ تو یہی تھا۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی کہ وہ خود بھی تو لڑکی پسند کر سکتا ہے نا، پچھلی بار کی طرح کہیں اس بار بھی۔ عالیہ نے سوچا اور اس کے چہرے کی خوشی مدھم پڑ گئی۔ ویری گڈ، دیٹس لائک مائی بردر، میں یہی سننا چاہتا تھا، اسی لیے اب تک چپ تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے فرحاد آغا۔ سجاد بھائی اب خوش ہوئے تھے کہ چلو فرحاد اپنی زندگی کی طرف واپس آ رہا تھا، اور اگر کوئی ٹھیک معنوں میں پریشان ہوا تو وہ تھی زیبا بیگم۔ اس بار بھی فیصلہ فرحاد کا ہی ہے، کہیں پھر کچھ غلط ہوا نہیں۔ اسے آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ سمی بھائی بھی جانتے ہیں اس لڑکی اور اس کی فیملی کو۔ اس وقت تو میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، آپ ان سے بات کر لیں، سب کچھ پوچھ لیں اور فیصلہ بھی کر لیں۔ کل پرسوں تک میرا رشتہ لے کر کون کون جائے گا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ سمی بھائی کو کیسے پتا لڑکی کا؟ عالیہ نے پوچھ ہی لیا، جو سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ کیونکہ لڑکی لاہور کی ہے اور سمی بھائی کے بیسٹ فرینڈ کی سالی صاحبہ ہیں، وہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اچھا تو یہ ضروری کام تھا، اس لیے بھاگ بھاگ کر لاہور جاتے تھے بھائی، عالیہ سوچ رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ خوش بھی ہو رہی تھی، کچھ تو اچھا ہونے جا رہا تھا۔ فرحاد اپنی گاڑی میں اسپتال کی طرف رواں دواں تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک گہری سانس لی۔ کتنا مشکل لگ رہا تھا اسے یہ سب کرنا۔ زیبا ماما کو منانا پڑے گا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے، اور بے خبر کو خبر ہی نہیں کہ اس کے لیے میں اپنی زندگی کے اصول بدل رہا ہوں۔ وہ پاگل لڑکی اپنی دنیا میں ہی مصروف ہے، فرحاد سوچ رہا تھا، جسے خود سے نہیں فرصتیں، جسے خیال صرف اپنے کمال سے، اسے کیا خبر میرے شوق کی، اسے کیا پتا میرے حال کا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے تھا؟ فرحاد نے شادی کا فیصلہ کیسے کیا؟ وقت اتنی جلدی سب کچھ کیسے کر گیا تھا؟ ہواؤں نے ایک بار پھر شور کیا اور تقدیر نے ہواؤں کے کہنے پر وقت کے کچھ پنے پیچھے کی طرف پلٹ دیے۔ وہ اور حمزہ کھانا کھانے کے بعد حمزہ کے کمرے میں آ گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ آپ سمی بھائی سے بات کریں، شاید وہ آپ کی مدد کر سکیں، حمزہ نے مشورہ دیا، اور پھر 10 منٹ بعد وہ دونوں لیپ ٹاپ آن کیے اس کے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر سمی لائن پر تھے۔ فرحاد انہیں ساری بات بتا چکا تھا۔ کچھ پل کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے جو لڑکی تمہیں خواب میں نظر آتی ہے وہ ہرڈم نور ہی ہے؟ ڈاکٹر سمی پوچھ رہے تھے۔ جی مجھے پورا یقین ہے، فرحاد نے سنجیدگی سے کہا۔ حمزہ چائے لینے نیچے چلا گیا۔ تو تم کیا چاہتے ہو اب؟ ڈاکٹر سمی نے ایک بار پھر پوچھا۔ میں اسے اس مصیبت سے نکالنا چاہتا ہوں، اس کے درد کو کم کرنا چاہتا ہوں، فرحاد بس بول رہا تھا۔ اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا بول اور کیوں بول رہا تھا۔ کس حق سے؟ پوچھا گیا۔ کس حق سے؟ فرحاد نے سوچا، لیکن کوئی جواب نہیں بن پایا۔ جی ڈاکٹر فرحاد آغا صاحب بولے، کس حق سے آپ ایک انجان لڑکی کے درد کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر سمی مکمل سنجیدگی کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ یہی تو میں نہیں جانتا سمی بھائی، اس لیے تو سب آپ سے شیئر کر رہا ہوں، فرحاد نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ تو پھر ایک ہی راستہ ہے جس سے تم اس کی مدد کر سکتے ہو۔ کون سا؟ اسے اپنا نام دو، اپنی پہچان دو، تاکہ کسی اور کی ہمت بھی نہ ہو کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکے، ڈاکٹر سمی بول رہے تھے، اور فرحاد وہ تو بس حیران سا دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا تھا تو اسے لگا کہ اس کی آواز نہیں ہے،
سچ تو یہ تھا کہ ڈاکٹر سمیع نے اس کے دل کی بات کہی تھی۔ جی شادی کر سکتے ہو اس سے فرحات آغا؟ ہاں جی میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ہاں جی میں بھی یہی چاہتا ہوں، فرحات نے جواب دیا، اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ ڈاکٹر سمیع کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ بس یہی جاننا چاہتے تھے کہ فرحات سنجیدہ بھی ہے یا نہیں، اور اس فیصلے سے سکون تو فرحات کے چہرے اور روح میں بھی اترا۔ سچ کہا تھا ڈاکٹر سمیع نے، اور روح کا سکون دل کی خوشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلتی جا رہی تھی۔ فرحات اچانک سوچوں سے باہر آ گیا۔ بس اب اسے رات کا انتظار تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔